قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 80 میں سورۃ النازعات آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. کلمت انتم میں یہاں شروعات میں 2 حمزہ ہے، تو ہمیں یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور اسے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تا ہے. تا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں نون ساکن کو چھپائیں گے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انتم. آخر میں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. کلمت اشد میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر یہاں حرف الدال پہ تشدید ہے، تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الدال کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الدال ہے تو یہ 2 دال ہے، دال ساکن اور دال متحرک. کلمت خلقن میں یہاں حرف الخاء کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے اور اسے حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے. پھر یہاں لام ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. اس کے بعد حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الالف ہے کلمت ام. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. خلقن ام. کلمت ام میں یہاں الف کو ہمیں ظاہر کرنا ہے کیونکہ یہ حمزہ قطع ہے. میم کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت السماء میں یہاں سین پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم سین کو پڑھیں گے. جو کہ یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت بناہا میں یہاں نون کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں بھی مد کا دھیان رہے. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. کلمت رفع میں یہاں را کو ہمیں بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ زبر ہے، جو کہ را پہ اور فا پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. رفع. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے تو ہمیں عین کو وہیں سے پڑھنا ہے. کلمت سمکہ یہاں میم ساکن ہے تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. کلمت فسواہ میں یہاں واو پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم حرف الواو کو پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں مد ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. کلمت وأغطش میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم غین کو ظاہر کریں گے. تا بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم غین کو اور تا کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں شین پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت وأخرج میں یہاں بھی حرف الخاء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. کلمت ضحاہا یہاں حرف الضاد ہے. بات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. بات حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے بعد مد ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
والأرض بعد ذلك دحاها. کلمت والأرض میں یہاں را تجزم ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے. بعد کو بھی بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. کلمت بعد میں یہاں حرف العین پہ جزم ہے تو حرف العین کو ہمیں ظاہر کرنا ہے. کلمت ذالک میں یہاں حرف الدال ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت دحاہا میں یہاں مد کا دھیان رہے. آخری میں ہم اس پر روکیں گے تو اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے کیونکہ یہاں بھی مد طبیعی ہے. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. کلمت ماءها میں یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے جو کہ حمزہ پہ اور ہا پہ زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. کلمت ومرعاها میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے ادا کریں گے. آخر میں مد طبیعی ہے تو 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. کلمت ارساها یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. پھر حرف الراء ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے. آخر میں مد طبیعی کا دھیان رہے. والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم. کلمت متاعا کے آخر میں یہاں عین پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لکم. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. متاعا لکم. کلمت ولأنعامکم یہاں نون ساکن ہے پھر حرف العین ہے. عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو حرف العین کو ہم وہیں سے پڑھیں گے. یہاں میم کے نیچے زیر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. آخر میں میم پہ رکیں گے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے اور اسے جزم سے ادا کریں گے. متاعا لکم ولأنعامکم. اب آپ سورۃ النازعات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.